بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الخطاب وما خلقت الجن والإنس ليعبدون اللہ رب العزت نے انسان کی تکوین کا یہ سلسلہ اس میں جن کی ایک اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی شامل ہے. دونوں کی تکلیف اور ان کی پیدائش کا مقصد عبادت بیان فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جن کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ احکم الحاکمین کی عبادت ہے. باقی جتنے بھی وہ کام کرتا ہے وہ اس کی ضرورت ہیں، اس کی زندگی کی بقا کے لیے ہیں، زندگی کو چلانے کے لیے ہیں. اصل وہ مقصد نہیں. عبادت کی بہت سی صورتیں اور اس کے مختلف انداز اور پہلو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ہی مقرر کیے گئے ہیں. عام طور پر جو سب سے زیادہ مشہور عبادت جسے ہم نماز کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے لفظ صلاۃ آیا ہے، اور نماز کے ساتھ روزے کا بھی بیان ہے. اللہ رب العزت نے ان دو عبادتوں کو سب کے لیے مشترکہ رکھا، کیونکہ یہ ہر امیر اور غریب
ان کو ادا کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت مال کی فراوانی کے ساتھ مشروط ہے، اور حج کی عبادت بھی استطاعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور کوئی شخص اتنا مال رکھتا ہو کہ وہ حج کے لیے آنے جانے کے اخراجات اور وہاں کھانے پینے کے لیے انتظام کر سکتا ہے تو اس کے لیے حج فرض ہے، ورنہ اس پر یہ فرض نہیں ہوتا۔ یہ عبادات جن کو اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، اس کی 5 بنیادیں ہیں۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ستون تو کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ بنیادی ستون ہے۔ باقی 4 نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، لیکن عبادت کا تصور صرف ان 4 یا 5 ارکان کے ساتھ خاص نہیں۔ اسلام میں عبادت ہر وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہو۔ اللہ رب العزت جس عمل کو پسند فرماتے ہو، محبوب رکھتے ہو، وہ اللہ کی اطاعت اور تابعداری سمجھ کر اس کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ایسے کام کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اللہ نے اس کو منع کر دیا، روک دیا، اس سے وہ رک جاتا ہے، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہوئے، اس سے محبت رکھتے ہوئے، دل میں اس کا خوف رکھتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اگر کوئی شخص کسی ہی برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دور رکھتا ہے، اس سے اجتناب کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ بھی اس کی عبادت لکھی ہے۔ اسلام کے اندر عبادت کا تصور بہت جامع تصور ہے۔ انسان کا قول بھی عبادت ہے، اس کا عمل بھی عبادت ہے، اس کے دل کی سوچ بھی عبادت ہے، لیکن یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہو ان پر وہ عمل کرتا جائے، اور جو ناپسند ہیں ان سے رکتا چلا جائے، تو یہ اس کی عبادت بنتی چلی جاتی۔ نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے۔ حلال روزی کمانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کا پیٹ اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اللہ کے ہاں عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعے کی نماز کے لیے آ جاؤ، جمعے کے لیے اذان ہو تو اپنا کاروبار چھوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، نماز پوری ہو جائے تو پھر فانتشروا فی الارض،
زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کے لیے نکل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور کوئی شخص حلال روزی کمانے کے لیے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رزق تلاش کرتا ہے، اس کے لیے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے اللہ رب العزت نے اپنا فضل قرار دیا ہے، یہ بھی اس کی عبادت بن گئی۔ اور کوئی شخص ایسا کام جو اللہ نے منع کر دیا، روک دیا، اس سے رک جاتا ہے، یہ بھی اس کی عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ عبادت یہ اللہ کی بندگی ہے، انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے، اس کا غلام بنتا ہے، اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ رب العزت کی غلامی میں دے دیتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کسی کا غلام اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، ایسے ہی جب کوئی شخص اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام بنتا ہے، اپنے آپ کو اس کی بندگی میں دے دیتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر تو انسان کی ملکیت بڑی عارضی ہوتی ہے، انسان خود محتاج ہے، بے بس ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کا محتاج بن جاتا ہے، اس سے کوئی چیز مانگتا ہے، وہ اس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور وہ اس سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کر پائے جو اس کی مرضی کے خلاف۔ اللہ رب العزت جو دنیا کے حکمرانوں کا، بادشاہوں کا، حاکموں کا وہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص کسی سے مانگتا ہے تو اس کو اپنا غلام بنا کے اس پر حکمرانی کرتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیتا ہے، اسے اللہ عزت اور شان دیتا ہے، اسے بلند مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کا نظام، اللہ کا اصول بندوں کے اصول سے بڑا مختلف ہے۔ انسان جو اللہ کی عبادت کے لیے آیا، بندگی کے لیے آیا ہے، اس کو اس کی یہ جو بندگی ہے، اس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ وہ لوگ جو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، حقیقت میں وہی اللہ کے بندے ہیں، انہیں ہی عباد الرحمان کہا گیا۔ رحمان کے بندے تو وہی ہوتے ہیں جو رحمان کی بندگی کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں آیا، اس کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دنیا کے اندر رہنے والے تمام لوگوں، سب لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، اس رب کی، اس اللہ کی بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے ہی تخلیق فرمایا۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، بندگی بھی اسی کی کرنی ہے۔ اس لیے ہر آدمی، ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ بندگی بھی اپنے رب کی کرے۔ اگر کوئی شخص جس کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن بندگی کسی اور کی کرتا ہے، وہ بندہ پھر اللہ کا نہیں، جس کی وہ غلامی اور بندگی کرتا ہے اس کا بندہ بن جاتا ہے۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے تائیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ ان اوتیا رضیا وَإِنَّمْ يُؤْتَى سَخِطَ، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا، روپے اور پیسے کا بندہ بن گیا، لباس اور کپڑوں کا بندہ بن گیا۔ اگر اسے کچھ دنیا کا مل جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اگر نہیں ملتا تو بڑا ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاں اصل معیار دنیا ہے، دنیا کا مال ہے، دنیا کا اقتدار ہے، جہاں سے مل جائے اسی کا وہ بندہ بن جاتا ہے، اسی کی بندگی شروع کر دیتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ایک انسان، ایک بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے ذمہ تو اللہ کی بندگی ہے، یہ تو خود اللہ کا غلام ہے، لیکن میں اس کا غلام بن رہا ہوں اور اس کی غلامی میں اس کی ہر بات مان رہا ہوں، خواہ وہ بات اس کی اللہ اس کے رسول سے بات سے ٹکراتی ہے یا نہیں ٹکراتی، یہ فرق نہیں کرتا، کیونکہ وہ بندہ اللہ کا نہیں رہا، وہ بندہ دنیا کا بن گیا ہے، شیطان کا بندہ بن گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ہی بات کی تھی، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، شیطان کی عبادت نہ کر۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ شیطان کے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرتے تھے، اس کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ عبادت کون سی تھی؟ عبادت یہ تھی کہ بات شیطان کی مانتے تھے، شیطان کی بات مان کر وہ اللہ جو اس کا خالق تھا اس کو چھوڑ کر اس نے بت خود گھڑے، بتوں کی عبادت کی، بت بیچ کر لوگوں کو عبادت پر لگایا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان کی بات نہ کر۔ اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانتا ہے، خاص کر وہ بات جو اللہ کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہے، اس کے مخالف ہے، تو یہ حقیقت میں جس کی بات مان رہا ہے اس کا بندہ بن گیا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا تھا کہ یہ میرا بندہ بنے گا، لیکن اس نے دنیا کے اندر اور اپنے کئی رب بنا لیے، اپنے کئی الہ اور معبود بنا لیے، جن کا بندہ بن کے ان کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کی بندگی سے دور ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سی باتیں مقرر کی ہیں کہ ہم ان پر عمل کر کے اپنے بندہ ہونے کا اظہار کر سکتے۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع کر کے جھک جاتے ہیں، سجدہ کر کے اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے، تیرے ہی غلام ہیں۔ روزہ رکھتا ہے انسان، یہ بھی اللہ کی اطاعت فرمانبرداری ہے۔ اللہ رب الحکم دیتا ہے کہ پورا سال آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، دن رات آپ کھا پی سکتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ اس میں اللہ نے یہ پابندی لگا دی، اس کے لیے وقت بھی ایک مخصوص کر دیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کھا پی نہیں سکتے۔ کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ آپ ان کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کو مان لیا تو پھر اللہ کے بندہ ہونے کا آپ نے ثبوت دے دیا، ورنہ پھر اپنی خواہشات کے بندے، دنیا کے بندے تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے بندے نہیں کہلا سکتے۔ اللہ کے بندے تو اس کی بات مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان مبارک شروع ہوتا تھا، صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے، ترغیب دیتے، ان کو تیار کرتے کہ لوگوں قد اتاکم رمضان،
ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ۔ قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ فیہ تفتح ابواب السماء وابواب الجنہ، اس مہینے میں اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور دوسری حدیث کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ مَرَدَ الشَّيَاطِينِ، بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو اللہ جبر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خیر من الف شہر، اللہ نے اس مہینے میں ایسی ایک رات رکھ دی ہے جو رات ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ فمن حرمها فقد حرم الخیر كله، جو شخص اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ سمجھ لے کہ وہ حقیقت میں وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ ایسا شخص بدبخت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے جنت کے دروازے کھولتے ہیں، جہنم کے بند کرتے ہیں، شیطان سرکش جبر دیے جاتے ہیں، ان کی گمراہ کرنے کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ دلوں میں کرتے، جبر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہو جاتی ہے، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لوگوں کو توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اچھے کام کریں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات کر سکے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کر سکے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ سے استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ وہ شخص کتنا بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ آپ منبر کی سیڑھی پر چڑھے اور آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھ کر پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آج آپ نے معمول کے خلاف کام کیا ہے کہ ہر سیڑھی پر آمین کہتے رہے ہیں، عام طور پر تو آپ ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس کے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بناتا، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے ہاں میرا نام نامی ذکر کیا جائے اور ہمارے پر درود نہ پڑے تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے بارے میں جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی تھی وہ پوری نہ کر سکا، پوری نہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس پر میں نے آمین کہا۔ اس لیے وہ شخص بڑا بد نصیب ہے، محروم ہے، جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے نیکی کرنے والے، نیکی تو باقی دنوں میں کرتا رہا لیکن رمضان میں آگے بڑھ اور زیادہ نیکیاں کر لے، برائی کرنے والے، رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے بند کر دیے ہیں، شیطانوں کو جبر دیا ہے اب آ جاؤ، برائیوں کو چھوڑ دو، نیکی کی طرف آ جاؤ۔
اس لیے جو نہیں آئے گا بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے۔ ایسا آدمی بڑا سخت دل ہو چکا ہے، اس کے دل پر زنگ لگ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے، اللہ کی عبادت سے اجتناب کرتا ہے، قریب نہیں آتا۔ کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، ذکر کے تو قریب نہیں آتا، عبادت کے قریب نہیں آتا، کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، سننے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے تو تیار نہیں، لیکن گناہوں کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر توبہ کر لے تو صفائی ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، دل پر سیاہ نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دل پورے کا پورا کالا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جس کا باقاعدہ اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ وہ زنگ ہے جو ان لوگوں کے دلوں پر لگ چکا ہے، اور یہ اپنی ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ دل سیاہ، یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ سخت دل والے آدمی کو عبادت کا شوق نہیں ہوتا، عبادت کی طرف اس کا دل نہیں آتا، عبادت کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، نیکی اس کو نیکی نہیں محسوس ہوتی، دل میں خوشی محسوس نہیں کرتا، برائی اس کو برائی محسوس نہیں ہوتی، برائی کر کے اس کو کوئی صدمہ افسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو روٹین کے معمول کے کام ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کوئی تشریف قبول نہیں کرتا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین شخص کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص سب سے بہترین شخص ہے محموم القلب و صدوق اللسان، جس کی زبان سچی ہو، سچ بولتا ہے، اس کو نقصان ہو یا فائدہ ہو جھوٹ نہیں بولتا بلکہ زبان سے سچی بات کرتا ہے۔ وہ محموم القلب، ایسا شخص جس کا دل محموم ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں محموم القلب کون ہوتا ہے؟ ہمیں اس کا معنی سمجھ نہیں آیا۔ آپ فرمایا تقی النقی لا ظلم فی ولا اسم ولا غل ولا حسد۔ محموم القلب وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس میں نہ تو کوئی ظلم کی بات ہوتی ہے، نہ گناہ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی خیانت ہوتی ہے، نہ کسی کے بارے میں حسد اور بغض ہوتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو محموم ہے، اور ایسے دل والا شخص اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا۔ آپ کا ایک دوسرا ارشاد ہے، فرمایا کہ زمین کے اندر بھی برتن ہیں اور کچھ برتن اللہ رب العزت کو بڑے پیارے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کے کون سے برتن ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں؟ آپ کا ارشاد ہے وہ لوگوں کے دل ہیں، لوگوں کے دل بھی اللہ کے برتن ہیں، اور یہ برتن اللہ کو کون سے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الیانھا و رقھا، ایسے دل اللہ رب العزت کو سب سے محبوب اور پیارے ہیں جو سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نرم دل یہ اللہ کو سب سے محبوب اور پیارے ہیں۔ اور نرم جو دل ہوتا ہے، دل یہ جسم کا سردار ہے، باقی اعضاء سارے اس کی فوج ہیں۔ جیسے کوئی حکمران بادشاہ خود غلط ہو تو اس کی فوج بھی فساد پھیلائے گی تو اچھا کام نہیں کر سکتی۔ یہ دل بادشاہ جس کا دل نرم ہے تو پھر اس کے اعضاء بھی سارے اس کے تابع ہو کے، جس طرح دل نرم ہے، اللہ کا مطیع فرمانبردار ہے،
باقی اعضاء بھی اللہ کی تابع فرمانبرداری میں لگ جاتے ہیں. اس لیے ایسا دل اللہ کو بڑا پسند. نرم دل اللہ کی بات کرتا ہے. قرآن پڑھا جائے تو اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے. قرآن کا کوئی مفہوم بیان کیا جائے, اللہ کا حکم سنایا جائے, حدیث سنائی جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جاتے ہیں, دل کانپتا ہے, لرزہ جاری ہو جاتا ہے, رقت پیدا ہوتی ہے, اور وہ اللہ اس کے رسول کی طرف, ان کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ کا خوف اس پر سوار ہوتا ہے, برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. لیکن جس کا دل سخت ہو چکا ہے, زنگ لگ چکا ہے, تو جب تک زنگ نہیں اترے گا کوئی اثر نہیں. رمضان آ رہا ہے, جمعہ آ رہا ہے, نمازوں کے اوقات گزر رہے ہیں, کوئی تبدیلی نہیں آتی. نہ مسجد کی طرف اس کا رخ بنتا ہے, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے, بلکہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے, کھانے کے لیے ہر وقت تیار کھڑا ہے. کتنی بڑی یہ بدبختی ہے. ایک شخص تو لوگوں میں مال تقسیم کر رہا ہے, لوگوں کو روزے افطار کروا رہا ہے, سحری کروا رہا ہے, غریبوں میں راشن بانٹ رہا ہے, کپڑے دے رہا ہے, تاکہ ان کو بھی عبادت کرنا آسان ہو جائے. عبادت میں معاون کر رہا ہے, ان کی خوشیوں میں شریک ہے, تاکہ صحیح طریقے سے اللہ کا یہ فریضہ ادا کر سکیں اور عید کی خوشیاں منا سکیں. دوسری طرف وہ بھی ہے جو ان کی جیبیں کاٹ رہا ہے, مشکلات پیدا کر رہا ہے, چیزیں مہنگی کر کے مال کما رہا ہے. حقیقت میں یہ دن و دینار کا بندہ بن چکا ہے, دنیا کا بندہ بن چکا ہے. اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اپنی حیثیت بھول چکا ہے, اپنا مقام و مرتبہ نظر انداز کر چکا ہے, اور اللہ نے تو اسے بڑا احسن تکوین پیدا فرمایا تھا, بڑی عزت دی تھی, ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا تھا. لیکن یہ اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, اپنی بری نیت کی وجہ سے, اپنے دل کی سختی کی وجہ سے, گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے, بے حیائی اور برائی کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا اس کے لیے مشکل بن چکا ہے. ایسا سخت دل آدمی, اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول چکے ہیں, جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ انہیں اپنا آپ ہی بھلا دیتے ہیں, وہ اپنے مقام و مرتبہ کو بھی سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا ہیں, ہمارا کیا مقام ہے. وہ اس قدر نیچے گر جاتے ہیں, اس قدر نیچے گر جاتے ہیں کہ حیوانوں سے بھی اللہ کے ہاں بدتر سمجھے جاتے ہیں. یہ انسان اپنے اعمال سے اپنے آپ کو گراتا ہے. اس لیے آج وقت ہے, ہر انسان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے, اپنے عقائد و نظریات کا جائزہ لے, اپنے اخلاق کا جائزہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوں, بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا شاہد کر رہا ہوں, کہیں میں ظلم تو نہیں کر رہا, لوگوں کا ناجائز مال تو نہیں حرام کر رہا. ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ میں برے کاموں کا اجتناب تو نہیں کر سکا, برائی سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے, بے حیائی سے روک چکا ہوں, میں نے شراب نوشی سے اپنے آپ کو دور کر لیا. جو بھی وہ گناہ کرتا تھا, جو بھی اس کے اندر کمزوریاں کوتاہیاں تھیں, اپنے آپ کو روک لیا ہے. اگر روک لیا ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ مہینہ اس کے لیے ویسے برکت ہے. اگر وہ ایسا نہیں کر سکا تو پھر یہ سمجھ لے کہ یہ سخت دل ایسا آدمی کہ جس کے دل پر زنگ لگ چکا ہے, ہدایت کا رستہ بند ہو چکا ہے, بڑا بدبخت ہے. یہ شخص کتنا بدبخت ہے جس کے لیے ہدایت کا رستہ ہی بند ہو جائے, اسی حالت میں ساری زندگی گزار دے, لاشعوری میں دنیا کے لالچ میں اتنا مگن ہو جائے کہ دنیا کو ہی اپنا مقصد سمجھ لے,
اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو یہ اس کی موت کتنی بری موت ہوگی. جس حالت میں انسان کی موت آتی ہے قیامت والے اسی حالت میں اس کو پایا. اس لیے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر کس حالت میں مرنا چاہتا ہے اور قیامت والے میں کس حالت میں اٹھنا چاہتا ہے. اللہ تعالی عزت کو نیکی بڑی پسند ہے. مسلمان کو کہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے. عبادت کرنے والا شخص اللہ کو بڑا محبوب اور پیارا ہے. نیکیاں اس کی بڑی پیاری ہیں, بڑی قدر و قیمت ہے. ایک حدیث بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں جو خاص رمضان کے حوالے سے بڑی فیصلہ کن حدیث ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک ہی وقت میں مسلمان ہوتے ہیں, کافر تھے, دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے. دونوں میں سے ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا, بڑا نیک تھا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اور دوسرا شخص جو عبادت کرتا تھا لیکن پہلے کی نسب عبادت کم تھی, 1 سال کے بعد دنیا سے تبھی موت رخصت ہوتا ہے, شہید نہیں ہوتا, تبھی موت جاتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جو زیادہ عبادت گزار ہے, فرائض پورے کرتا ہے لیکن بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے, موت بھی شہادت کی نہیں آئی. موت اس کی تبھی ہے شہید ہونے والے کے 1 سال بعد موت ہوتا ہے, لیکن جنت میں اس سے پہلے چلا جاتا. مجھے خواب آیا, میں نے لوگوں کو خواب سنایا, بڑے لوگ حیران ہوئے. ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا, موت بھی اس کی شہادت کی ہے, اور دوسرا شخص جس کی عبادت بھی بہت زیادہ کوئی نفلی نہیں تھی, موت بھی اس کی تبھی ہے, وہ جنت میں 1 سال پہلے کیسے چلا گیا. حیران ہوتے ہیں, تعجب کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا, یہ خواب سنایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے. آپ نے فرمایا تم تعجب کیوں کرتے ہو, اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کرتے ہو, اس پر کیوں حیران ہو رہے ہو. یہ شخص جو 1 سال زندہ رہا ہے, کیا اس نے 1 سال میں نمازیں نہیں پڑھی؟ پورا 1 سال نمازیں ادا کرتا رہا ہے, اور اس کی زندگی میں کیا 1 رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ اس نے 1 رمضان کے روزے رکھے ہیں. دیکھو کہ اللہ رب العزت کہ ہاں اس بات کی کتنی اہمیت قدر ہے. ایک شخص 1 سال میں 1 مہینے کے فرض روزے رکھتا ہے اور پورے سال کی نمازیں ادا کرتا ہے. ان 2 بنیادی اعمال کی وجہ سے اس شخص کی نسبت جو شخص اللہ کے راستے میں 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا, یہ شخص جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے یہ جو فرائض ہیں, جو عبادات ہیں, ان کو حقیر نہ سمجھے, معمول نہ سمجھے. یہ دیکھیں کہ 1 سال کے روزے, 1 سال کے اندر 1 مہینے کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے, شہید ہونے والے سے پہلے کہ جنت میں جا رہا ہے. اور وہ شخص جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ پوری زندگی نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہے, پوری زندگی روزے رکھتے ہوئے گزار دیتا ہے, ایسے شخص کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی باتیں جو ہمارے لیے اللہ اس کے رسول نے بیان فرما دی, جو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے, ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے, اس پر وقت لگانا چاہیے, ان کو سننا چاہیے, اپنے دین کی اہمیت اپنے دل میں بٹھانی چاہیے اور اس مقصد کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اگر ہم اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزاریں گے تو پھر ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے, اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے. دنیا میں ہماری آرام اور سکون کی زندگی دنیا کی گزرے گی. اگر ایسا نہیں ہوگا, دنیا کی مشکلات, بے چینیاں یہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گی, اور مرنے کے بعد جو آگے مشکلات ہیں وہ تو ایسی ہیں جن کا انسان صبر کر کے ہی کام جاتا ہے. اللہ تعالی الحاکمین ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ ماہ مبارک جو برکات کے ساتھ آیا ہے اور ہماری زندگی میں ہمیں ایک اور موقع مل رہا ہے, جس سے فائدہ اٹھائیں.
اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔